السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ہم مسلمانوں کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے شعائر کی تعظیم اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ اور جو شخص اللہ کے شعاروں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ اللہ کے شعاروں کی، اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان کی تعظیم کرے گا اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے گا۔ قبلہ کی تعظیم اور اس کے ساتھ ادب و احترام میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قبلہ رخ تھوکنا نہیں چاہیے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ قبلہ کے احترام میں سے ہے، قبلہ کی تعظیم میں سے ہے، اور قبلہ کے ساتھ جو ہمارا ادب ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اس میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکا جائے، قبلہ کی طرف رخ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ تفلہ بین عینیہ، یا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلہ بین عینیہ، کہ جس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا، یعنی پیشانی پر ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3834، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الترغیب میں 339 ہے نمبر، اور اسی طریقے سے صحیح الجامع میں بھی ہے 6160، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جو ہے اس میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388۔ ایک دوسری حدیث اس طرح سے ہے کہ یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامۃ وہی فی وجہہ، کہ قبلہ کی طرف تھوکنے والا یا قبلہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے تھوکنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نمبر ہے 333، اور محدث زماں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 388۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ منع ہے اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کم سے کم مکروہ اور ناپسندیدہ عمل تو یہ ضرور ہے۔
بلکہ بعض اہل علم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ زیادہ تر روایتوں میں مسجد میں یا نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف تھوکنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ یا نماز کے ساتھ خاص ہے یہ حکم، کہ مسجد میں جب آدمی ہو یا نماز کی حالت میں ہو تو قبلہ کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، رب سامنے ہوتا ہے۔ مسجد میں عام طور سے آدمی جب بیٹھا ہوتا ہے تو قبلہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم خاص ہے مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، لیکن یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، دو روایت پیش کی گئی ہے، اس میں جو حکم ہے وہ عموم ہے، یعنی یہ روایتیں عموم پر دلالت کر رہی ہیں۔ یہ روایتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، نماز کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت سے باہر، کسی عام حالت میں ہو، یعنی عام جگہ ہو یا مسجد، نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی حالت ہو، ہر جگہ اور ہر حالت میں قبلہ کی طرف رخ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث، یہ دو روایتیں یہی ہمیں بتاتی ہیں۔ البتہ مسجد میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا حالت نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ زیادہ سنگین معاملہ اور زیادہ برا عمل قرار پائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے باہر ہو یا نماز کی حالت کے علاوہ دیگر حالات ہوں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا اور اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، چاہے مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ، نماز کی حالت میں ہو یا کسی اور حالت میں قبلہ کی طرف تھوکے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک امام نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، مسجد کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امامت سے روک دیا، منع کر دیا۔ آج کے بعد سے وہ امام نہیں ہو سکتا، نماز میں امامت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں امامت کرنا چاہا تو صحابہ کرام نے منع کر دیا، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے قبلہ کی طرف جو تھوکا ہے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 481، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا، یا مختصر طور پر یوں کہیں کہ قبلہ کی طرف تھوکنا، یہ موضوع اور مناسب ہی نہیں بلکہ یہ جائز و روا نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں یا نماز کی حالت میں ہوں تو زیادہ خطرناک معاملہ ہے، ورنہ یہ حکم عام ہے ہر جگہ کے لیے اور ہر حالت کے لیے۔ مومن کے لیے یہ ہرگز درست نہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے۔ اب کوئی شخص قبلہ رخ ہو، کہیں جا رہا ہو، قبلہ رخ کر کے کھڑا ہو یا جا رہا ہو، اور تھوکنے کی
حاجت پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ دائیں طرف تھوکے، بائیں طرف تھوکے، پیچھے گھوم کر تھوکے، لیکن قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں یا حالت نماز میں قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع کیا تو یہ رہنمائی فرمائی کہ اپنے بائیں طرف تھوک دے، اپنے دائیں طرف تھوک دے، پاؤں کے نیچے تھوک دے، لیکن قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع کیا۔ تو اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی، ہم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا کے رکھیں گے کہ جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کی تعظیم مطلوب ہے، اس کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے، یہ عظیم الشان شعار اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو انشاءاللہ جب ہمیں تھوکنے کی حاجت پیش آئے گی یہ بات ہمیں یاد رہے گی اور ہم اس کا اہتمام کر پائیں گے۔ تو یاد رہتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ قرار پائے گا۔ ہاں، آدمی بلا قصد و ارادہ کے بھول چوک میں تھوک دے قبلہ کی طرف تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھول چوک پہ، خطا اور غلطی پہ اور بلا قصد و ارادہ کوئی عمل ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے اس کام کو کرنا جس سے اللہ یا اس کے رسول نے منع کیا ہو تو یہ گناہ کی بات ہو جائے گی اور اس پر اللہ ناراض ہوگا، اللہ مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو فوراً اسے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں یا مسجد میں ہوں تو زیادہ خطرناک معاملہ ہے، ورنہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی حالت میں تھوکنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ایسا غیر مناسب عمل نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ جو قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی شان اور اس کی جو تعظیم ہے، اس کا جو ادب اور احترام ہے، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، اور اس طرح سے جو بھی اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم کرنے، اس کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبی اور بے حرمتی کرنے سے، چاہے وہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، جانے میں ہو یا انجانے میں، اس سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق بخشے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے شعائر کی، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ہمیں بھی عزت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔